تو عبادتیں قبول ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر انسان کا مزاج تکبر میں رہے تو عبادتیں برباد ہونے کی علامت ہے۔ تکبر صرف ذات خدا کے لیے ہے، باقی کسی انسان کے لیے تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ پروردگار کا لطف و کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی عبادت میں ایسا مقام عطا کیا کہ جیسے جیسے میں اس کی بارگاہ میں جھکتا گیا ویسے ویسے خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی برکت سے عزیز ہوتا چلا گیا۔ میں حالت قیام میں تھا، میرا مقام اور تھا، میں حالت رکوع میں پہنچا تو میرا ثواب اور ہو گیا، اور جب حالت سجدہ میں اپنی پیشانی کو خاک پر رکھا تو خدا نے مجھے اپنے عرش کی معراج کا ثواب عطا کر دیا۔ پتہ چلا سر اٹھا کے خدا کو نہیں ڈھونڈا جاتا، سر جھکا کے خدا کو تلاش۔ صلوات پڑھیں محمد۔ سر اٹھانے والوں کی مذمت ہے، البتہ سارے مقامات برابر نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں حالت قیام کے تقاضے ہوں وہاں سجدہ کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ جہاں قیام مطلوب ہو وہاں رکوع میں چلے جائیے۔ تو جہاں قیام مطلوب ہے وہاں قیام لازم اور واجب ہے، اور وہی سجدہ ہے، وہی رکوع ہے۔ اور جہاں قیام واجب نہیں ہے وہ انسانیت کی پہچان اس کی انکساری میں ہے۔ آئیے روز آپ کی خدمت میں چوتھے امام کی شخصیت سے متعلق باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اور آج امام علیہ السلام کے القابات مقدسہ میں سے ایک لقب آپ کی خدمت میں اور آپ کی سیرت کا ایک حصہ۔ آپ کے القابات بہت سارے ہیں، ان القابات میں ایک القاب منار القانتین، منار القانتین۔ منار کسے کہتے ہیں؟ شاید یہ وہی لفظ نہ ہو جسے ہم اردو میں مینار کہتے ہیں۔ یہ مینار کا مطلب ہے بلند ایک ایسی جگہ کہ جہاں سے انسان کھڑے ہو کر اپنی آواز کو دور تک پہنچا دے۔ اصلاً میناروں کے بنائے جانے کا مقصد آواز کو پہنچانا ہی تو ہوتا تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آواز کے پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان بلند میناروں کا ایک مقصد اور بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی روشنی قائم کی جائے کہ اگر کوئی خدا کا گھر ڈھونڈتا ہوا آ جائے تو اسے میرے اور آپ کے گھر کے مقابل پر خدا کا گھر سمجھ میں آ جائے۔ میرے اور آپ کے گھر پہ مینار نہیں ہوتے اور خدا کے گھر پہ مینار ہوتے ہیں۔ مینار کی تاریخ پڑھنے کا موضوع نہیں ہے، مینار پہلا کب بنا اور آخری کب بنے گا، بنانے والے کون تھے اور توڑنے والے کون ہوں گے، یہ موضوع الگ ہے۔ لفظ منار ہے امام کے القاب مقدس میں القانتین، مگر اضافت کے ساتھ مولا منار ہدایت ہیں، مولا منار سجدہ اور زہد ہیں۔ لیکن القانتین کا مطلب نہ سجدہ، نہ زہد، نہ عبادت۔ قانت کہتے ہیں ایک لفظ قنوت ہے۔ ہماری اور آپ کی نمازیں بڑی مقبول ہیں انشاءاللہ، خدا نے چاہا۔ اگر نمازوں میں توجہ رہے تو، اگر نمازوں میں توجہ نہ رہے تو نمازیں قبول نہیں ہیں، یہ میں نہیں کہتا، امام فرما رہے۔ نماز میں انسان جتنا سمجھتا ہو کہ کیا بول رہا ہے اتنا ہی قبول ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہی نہ ہو کہ کیا بول رہا ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے طوطے کو رٹوا دیا جائے تو طوطے کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ غم کا دن ہو تب بھی وہی بولے گا جو آپ نے اسے خوشی کے دن میں سکھایا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔
لفظ قنوت کیا ہے؟ قنوت کا ایک مفہوم تو ایک خاص طریقہ دعا ہے کہ حالت نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے بلند کرو کہ ہتھیلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، انگلیاں آپس میں جمع، انگوٹھے کھلے ہوئے ہوں، اور اتنی اونچائی پر رہے کہ تمہاری نگاہیں تمہاری ہتھیلیوں پر آ سکیں۔ برادران اہل سنت کے یہاں بھی قنوت پڑھا جاتا ہے، لیکن ہر نماز میں نہیں، نماز شب کے اندر، اور ہاتھ اٹھا کے نہیں، کبھی ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں اور بعض افراد ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال قنوت کا ایک مطلب دعا مانگنا حالت نماز میں۔ تو کیا چوتھے امام ان کے لیے منار ہیں جو حالت نماز میں قنوت پڑھ رہے ہوں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ حالانکہ سب سے بہترین نماز وہ ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ اگر لمبے سورے پڑھیں نماز افضل ہے یا لمبے رکوع کریں نماز افضل ہے؟ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں سجدے طولانی ہوں اور قنوت طولانی ہو۔ ایسے ایسے علماء گزر گئے جو پوری دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر پڑھ لیتے تھے۔ دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر، اور اس لیے شاید نماز شب کے قنوت میں سب سے منفرد انداز ہے کہ زندہ مردہ کی مغفرت کی دعا، استغفار، خدا کی بارگاہ میں عفو کی دعا، اور اپنے اس مقام عبادت کو خدا کی بارگاہ میں مقام عوض سمجھتے ہوئے، ھذا مقام العائذ بک من النار، یہ قنوت ہے۔ اس چوتھے امام کے لیے جو آپ استعمال کر رہے ہیں منار القانتین، یا قنوت اور قانت سے مراد خاشع، امام منار ہدایت ہیں ان کے لیے جو خدا کی بارگاہ میں خشوع اختیار کرنا چاہتے ہو۔ کیسا خشوع ہوتا تھا امام سید سجاد علیہ السلام کے، کہ آپ جب نماز پڑھتے تھے حالت نماز میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ کے دوش مبارک سے آپ کی ابا نیچے گر گئی۔ عام طور پر نماز پڑھانے والوں کو اپنی ابا کا بڑا خیال رہتا ہے، اور میں یہ امام کی نماز پڑھانے کی مثال نہیں دے رہا، نماز پڑھنے کی مثال دے رہا ہوں۔ امام نماز پڑھا نہیں رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھنے کے دوران آپ کے دوش مقدس سے آپ کی ابا نیچے گر گئے۔ اگر کوئی اور شخصیت ہو تو اپنی ابا کو سنبھالے، نماز میں اجازت ہے، فعل قلیل انجام دینے کی اجازت ہے، گرچہ خلاف خشوع نماز ہے، لیکن میں اگر چاہوں کہ جیب سے رومال نکال کے حالت نماز میں پسینہ صاف کر لوں، نماز باطل؟ جواب جی نہیں۔ حالت نماز میں یہ مت کیجیے گا کہ موبائل پر آپ کو ریسیو ہو رہی ہے کال، آپ نے اٹھایا، نمبر دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، مجھے یاد ہے ابھی تک نہیں بھولتا، میں کیا کروں۔ مسجد نبوی میں ظہر کی جماعت میں ایک ایسے شخص کا فون ریسیو کرنا حالت نماز میں امام جماعت کی بات نہیں کر رہا، وہ الگ موضوع ہے، میں تو اپنے جیسے ایک نمازی کی بات کر رہا ہوں، بہت غور کیجئے گا۔ ریپیٹ کیا میں جملہ اپنے جیسے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب کال آ رہی ہے، اور چونکہ حاجی آتے ہیں مختلف ممالک سے، اب کال بہت دور سے آ رہی ہے، اس کے ملک سے آ رہی ہے۔ اب ملک والوں کو کیا پتا کہ نماز کا ٹائم سعودیہ میں کب ہوتا، اور یہ حاجی حالت نماز میں ہے، جماعت میں کھڑا ہوا ہے، اس نے
اپنے حالت رکوع میں جیب سے موبائل نکالا اور اسے ریسیو کیا، کال ریسیو کی، کان پہ لگایا اور کہنے لگا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں ورنہ آپ پہنچ جائیں گے، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میں نے اس کی اصل لینگویج کو چھپا لیا کہ وہ کہاں کا تھا، بہت غور کیجیے گا۔ پھر موبائل بند کر دیا۔ اب پتہ نہیں کیا سمجھا سننے والا وہاں پر، دوبارہ کال کر دی۔ اب سجدے میں موبائل بچ گیا، اٹھایا، پھر کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کال بھی ریسیو ہو گئی اور نماز بھی ہو رہی ہو۔ اسے کہتے ہیں یہ خشوع کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فقہی مسائل میں ہم بحث پر جائیں کہ نماز باطل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر کوئی ایسا کلام اختیار کرے جو نماز کے خلاف ہو اور عربی الفاظ نہ ہو، قرآن کے الفاظ نہ ہو، اور ایسے الفاظ اگر انسان صرف اتنا کر لے کہ سجدے میں جاتے ہوئے اگر سجدگاہ پر دھول یا مٹی یا بال دکھائی دے اور پھونک مار دے، نماز باطل ہے۔ کیونکہ یہ پھونک کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس پر کل سے آج تک بحث چلی ہے، زبان کا استعمال الفاظ کی شکل میں کہ ہوا کی شکل میں۔ پھونک مار دیا آپ نے، عربی کا فے بن گیا۔ اصل بات پڑھے محمد والے محمد، عربی کا فے بن گیا۔ امام علیہ السلام کی شخصیت میں آپ کا مخصوص لقب منار القانتین۔ آپ حالت نماز میں ہیں اور حالت نماز میں آپ کے دوش مقدس سے آپ کی ابا نیچے گر گئی۔ آپ کی نماز کی ادائیگی میں کوئی ذرہ برابر خلل نہیں آیا۔ نماز جیسے پڑھ رہے تھے ویسے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ نماز تمام فرمائی تو کسی نے کہا مولا سے، مولا ارے ابا تو خیال کیجئے ابا گر گئی، اور رونے لگے۔ فرمائے جانتے ہو کس کے سامنے کھڑا ہوا تھا؟ اللہ اکبر۔ مثال دیتا ہوں، اگر آپ کی جاب لگی بڑی مشکل سے، بڑی سفارش آپ نے کی ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں آپ نے، آپ کی جاب لگی ہے، اور بہت بڑی کمپنی بن لادن مثال لے لیجئے یا کوئی اور مثال لے لیجئے، بڑی کمپنی ہے، اور آپ اگر باس کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور آپ کی جیب سے اگر آپ کا پین گر جائے تو کیا یہ مناسب ہوگا آپ کے لیے کہ آپ باس کے سامنے جھک کر پین اٹھائیں پھر کہیں باس اب بات شروع کیجئے؟ آپ باس سے بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے پین گر گیا، آپ نے باس سے کہا باس رکیے میں پین تو اٹھا لوں پہلے۔ جواب کیا ملے گا؟ جائیے ہوا کھائیے۔ جب آپ کو مینرز نہیں معلوم کہ باس سے بات کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جس کو آپ اپنے 8 گھنٹے بیچتے ہوں اس کا اتنا خیال ہے جو آپ کو ہر گھنٹے زندگی دے رہا ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کہ اس کا ہی خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام کے منار القانتین کے عنوان سے ایک جملہ اور اگلا جملہ آپ کی خدمت میں۔ امام خدا کی بارگاہ میں کیسے رہتے تھے وہ دیکھ لیا آپ نے۔ امام اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ آپ کے غلام، جی کبھی غلاموں پہ رکھیں گے عنوان کہ غلام کیوں ہیں تاریخ میں اور غلام رکھے جانے کا سبب کیا بنا، لیکن فی الحال اتنی بات یاد رکھیں، امام کے خدمت گزاروں میں غلام کا مطلب جو خریدے گئے غلام ہیں، کہ جن کی قیمت ہے خرید کی، اور انہیں امام علیہ السلام بہانے سے آزاد کرتے تھے، خریدتے تھے، اپنے پیسے سے آزاد کرتے تھے خدا کی محبت میں۔ تو خریدتے تھے اپنے لیے، چھوڑتے تھے خدا کے لیے۔
لیکن آپ کے غلام آپ سے اتنا زیادہ قریب تھے. ایک مرتبہ آپ نے غلام کو آواز دی، ایک بار آواز دی، غلام نے جواب نہیں دیا. آپ اپنے ڈرائیور کو ایک مرتبہ کال کریں، ایک مرتبہ اس کو آپ بلائیں، اور وہ اگر آپ کو جواب نہ دے تو آپ کا غصہ کہاں پہنچے گا. آئیے چوتھے امام سے پوچھتے ہیں، مولا آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے آواز دی، جواب نہیں دیا. یاد رکھیں، ڈرائیورز ہمارے اور آپ کے گھر میں کام کرنے والے لیبرز یا خدمت گزار مرد یا عورتیں، یہ غلام نہیں ہیں. یہ اپنے خدمت کا آپ سے پیسہ لیتے اور آزاد لوگ ہیں. جب چاہیں آپ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جا سکتے. غلام کی یہ بات نہیں تھی. ایک مرتبہ آواز دی، جواب نہیں دیا. پھر آواز دی، جواب نہیں دیا. 3 دفعہ امام نے کال کی اسے، یعنی آواز دی، جواب نہیں دیا. امام اٹھ کر اپنے مقام سے، اچھا یہ ہے کون؟ ابھی بات وہاں پہنچنے والی ہے. یہ ہے ایک جوان. شاید بوڑھا غلام ہوتا تو آپ کہتے اونچا سنائی دیتا ہے. جوان غلام. امام اٹھ کر اپنے مصلی عبادت سے اس کے پاس خود پہنچے. فرمایا بنیا اما سمیت ندائی و صوتی، اے میرے پیارے بیٹے. اللہ اکبر. قربان جائیے. ہمارے اور آپ کے جیسے اگر ہوں تو 2 تھپڑ لگائیں پہلے، بات بعد میں کریں. بہرا ہو گیا، سنتا نہیں ہے. یہ اس امام کی صفات بیان ہو رہی ہیں. اس امام نے کربلا جیسے سانحے کا مقابلہ کیا، اور صرف کربلا نہیں بلکہ کوفہ اور شام تھا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اما سمیت صوتی و کلامی، کیا تم نے میری آواز کو، میرے کلام کو نہیں سنا؟ وہ کہتے ہیں میں نے سنا ہے، اب مجھے آواز دے رہے. میں نے 3 بار سنا کہ ہم نے آواز دے رہے. لیما لم تجیبونی، تو بیٹا پھر تم نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہنے لگا میں جانتا تھا کہ اگر جواب نہیں دوں گا تو آپ مجھے کچھ بھی نہیں کہیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کو آنسر نہیں کیا تو آپ مجھ پہ نہ غصہ کریں گے نہ ڈانٹیں گے، تو میں جواب دینے میں کیوں جلدی کرتا؟ میں کیوں آپ کی آواز پہ دوڑ کے، یہ میرے الفاظ ہیں، کیوں آپ کی آواز پہ دوڑ کے چلا آتا؟ میں آپ سے امن میں ہوں. امام علیہ السلام نے اس مقام پر اپنے غلام سے گفتگو تمام کی، اور اب غلام سے اپنے انداز تخاطب کو موڑ کر خدا سے مخاطب ہو گئے. الحمدللہ الذی جعل مملوکی یأمننی، حمد ہے اللہ کی جس نے میرے غلاموں کو مجھ سے امن عطا کر دیا ہے. اللہ، یہ ہے چوتھے امام کی سیرت. تو روز آپ کی خدمت میں امام کی سیرت کے واقعات اپنی ہدایت کے لیے پہلے، پھر آپ کی خدمت کے لیے بیان کرتا ہوں. خدا مجھے پہلے عمل کی توفیق عطا کرے، اور پھر ہم سب مل کر امام کے قریب. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو آپ کی خدمت میں بات وہاں تک پہنچا دی میں نے جہاں تک آج پہنچانا مقصود تھا، کہ مسئلہ سننے والا. 2 دن سے تو آپ سن رہے تھے بولنے کا مسئلہ. پھر دہراتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے حقوق بیان کیے. حقوق میں اعضاء و جوارح کو 7 حصوں میں رکھا، اور 7 اعضاء و جوارح کے حقوق چوتھے امام نے 51 حقوق یا 50 کے اندر رکھے.
2 دن تک تو ہم نے زبان کا حق پڑھا، زبان کی اہمیت پڑھی۔ زبان خدا کا عظیم تحفہ ہے، اتنا بڑا عظیم تحفہ کہ اگر زبان نہ ہوتی تو میں اپنے اندر کے خیالات آپ تک منتقل کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کبھی زبان میں اگر تکلیف ہو جائے تو پھر یاد کیجیے گا زبان کی فصاحت و بلاغت کو۔ جب تک زبان چلتی رہتی ہے ہمیں زبان کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ زبان ہے کیا؟ پروردگار نے دی ہے، بس ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے اتنا بڑا تحفہ عطا کیا ہے کہ پورا جسم ترازو کے ایک پلڑے میں، اور انسان کی اکیلی زبان ترازو کے دوسرے پلڑے میں۔ کل کی بات یاد ہے، جتنی دیت انسان کے جسم کی ہے، یعنی ایک انسان کا گلا کاٹ دینا برابر ہے کسی انسان کی زبان کاٹ دینے کی، اتنی ہی دیت واجب ہے فقہی اعتبار سے جتنی کسی کی جان لینے میں واجب ہو جاتی ہے۔ یہ زبان کی اہمیت ہے۔ تو قدر و قیمت کا اندازہ کیجئے گا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کی نعمتوں پہ انسان تعجب تو کرے، بولتا ہے گوشت کے ٹکڑے سے۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے انسان کی زبان کی حقیقت کو بیان کیا۔ کیا ہے زبان؟ گوشت کا ٹکڑا۔ اور بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان بڑی تیز چلتی ہے، اور انسان کو 2 زبانوں والا اور 2 چہرے والا نہیں ہونا چاہیے۔ زبان بھی ایک ہی ہو اور چہرہ بھی ایک ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک زبان اور ایک چہرہ آپ سے محبت کرے اور ایک زبان اور ایک چہرہ آپ سے نفرت کرے۔ آپ کو دیکھا، السلام علیکم، کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ مسکرا رہا تھا، آپ آگے بڑھے، کہاں سے آ گئے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ کون؟ یہ میں ہی ہوں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ چہرہ بھی میرا تھا اور یہ چہرہ بھی میرا ہے۔ اسے کہتے ہیں منافقت، اور علی والوں کو منافقت سوٹ نہیں کرتی۔ اس لیے جو ایمان کے مرحلے پر کل ایمان پر یقین رکھتے ہوں، اللہ اکبر، یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا اثر ہونا چاہیے۔ چہرہ بھی ایک رہے، زبان بھی ایک رہے۔ اتنا حوصلہ پیدا کر لیجئے نا کہ پھر سب سے ملاقات کریں اسی چہرے کے ساتھ۔ اور اسی لیے حضرت لقمان جب ان سے کہا گیا تھا کہ آپ گوسفند کے بہترین اور ایک مرتبہ بدترین اعضائے بدن نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کیجئے، گوسفند ذبح کروایا گیا، اور آپ نے دونوں مرتبہ جو اعضائے بدن گوسفند پیش کیے بہترین اور بدترین میں، ان میں ایک عضو بدن تھا زبان۔ تو اس نے پوچھا لقمان کے مالک یا بادشاہ نے کہ لقمان تم سے کہا لاؤ بہترین، تم زبان لے کر آ گئے، تم سے کہا لاؤ بدترین، تم زبان لے کر آ گئے۔ کہنے لگے یہ زبان اگر حمایت میں ہو تو بہترین ہے، اور مخالفت میں ہو تو بدترین ہے۔ اس کا اندازہ تو ہم مدرسے میں پڑھانے والے استادوں کو ہمیشہ رہا ہے۔ میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی طلباء کے مسائل سے گھبرا کے یہ بات کہی جاتی تھی، طلباء کا ایسا مزاج ہے تھوڑی دیر میں حسین بنا دیں گے، تھوڑی دیر میں یزید۔ صلوات پڑھے محمد۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ تعریف کرنے پر آئیں تو انسان کو خدا بنا دے، خوشامد، اور اگر برائی کرنے پر آئیں تو انسان کو فرعون بنا دے۔ زبان، مگر آج زبان سے بات آگے بڑھ گئی، اور زبان سے آگے امام علیہ السلام کے رسالت الحقوق میں دوسرا عضو بدن جس کی تعریف امام علیہ السلام کے الفاظ میں ہی آئی، وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِ، اور جہاں تک تمہاری سماعت کے حقوق کا تعلق ہے تو کیا کرو، فَتَنْزِيهُهُ عَنِ الْغِيبَةِ وَتَنْزِيهُهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ إِلَيْهِ، فرماتے ہیں پھر ایسا کرو کہ اپنی سماعت کو بچا کے رکھو، اسے چھپا کے رکھو، اسے پاک اور پاکیزہ رکھو غیبت کے سننے سے، اور جن آوازوں کو خدا نے تمہارے لیے حلال قرار نہیں دیا ان آوازوں کے سننے سے اپنی سماعت کو بچا کے رکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ تنزیہہ، خیال کرنا، بچا لینا، اس لیے کہ یہ تمہارے کان جو ہیں یہ کیا ہیں کہ باباً الی القلب، یہ کان دروازہ ہیں دل کا۔ اپنے کانوں کو بند رکھنا، کھولنا کب؟ جب دیکھو کوئی اپنے کریم ہونٹوں سے، کوئی انسان عظیم اپنی زبان سے ایسی بات کر رہا ہو جس سے تمہیں خیر پہنچتی ہو، یا ایسی بات جس سے تمہارا اخلاق اچھا ہوتا ہو، تو یہ دروازہ کھول لینا۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام نے کان کے مسائل کو بیان کیا، اور کان خدا کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ آئیے سورہ مبارکہ نحل میں آتے، بہت مشہور آیت ہے، سب کو زبانی یاد تو ہوگی انشاءاللہ، آیت نمبر 78۔ پروردگار فرماتا کیا ہے؟ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، یہ تو یاد ہی ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے یعنی شکم مادر سے تمہیں ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اس نے تمہارے لیے 3 صلاحیتیں قرار دیں۔ ایک صلاحیت قلب فؤاد، ایک صلاحیت بصارت آنکھیں، ایک صلاحیت سماعت یعنی کان، اور ترتیب ملحوظ خاطر رہے، فَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پہلے تمہیں سماعت دی، پھر تمہیں بصارت دی، پھر تمہیں قوت قلب عطا کی ہے۔ سماعت پہلے ملی ہے، دروازہ پہلے بنا ہے، گھر بعد میں۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کان کے بہت سارے مسائل ہیں، آئیے کان کے مسائل میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ پروردگار نے انسان کو زبان ایک دی ہے اور کان 2 دیے ہیں۔ زبان شاید عمر کے ساتھ ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں ڈھلتی جتنا سماعت انسان کی عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سچ کہہ رہی ہے۔ سب سے زیادہ سماعت متاثر ہوتی ہے ضعیف العمری میں انسان کی، اور اسی لیے سرکار سید الشہداء نے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، پروردگار بڑھاپے میں میری بصارت اور سماعت کو میرا وارث بنانا، یعنی بڑھاپا ہو مگر اندھا پن نہ آئے، بڑھاپا ہو مگر بہرا پن نہ آئے، اس لیے کہ اندھے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، بہرے کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ ہم نے خود بچپن میں اڑایا تھا، نہیں جانتے تھے
ایک بزرگ، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اب میں اور آپ مل کے خیال کریں کہ یہ بہت سخت مسئلہ، امام نے کیوں دعا مانگی ہے، کیا مسئلہ ہے. میں نے پوچھا، سلام کیا، السلام علیکم، جواب کیا ملا؟ نہیں، بچے گھر پہ نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ان کو سنائی وہ نہیں دیا جو آپ نے کہا. میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں، کھانا نہیں کھایا ابھی. اب آپ مجھے بتائیں جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ لوگ کسی اندھے کا مذاق نہیں اڑاتے. اندھے کا تو ہاتھ پکڑ کے روڈ پار کروا دیتے، مگر بہرے کا مذاق اڑاتے. اللہ اکبر. لفظ بہرا پروردگار عالم کی طرف سے بہت سخت امتحان ہے. آئیے سماعت پر صرف چند جملے آپ کی خدمت میں. سماعت قرآن مجید میں 185 مرتبہ اس لفظ کو خدا نے استعمال کیا ہے. 185 ٹائم ریپیٹ کیا ہے اس کے تمام روٹ سے بننے والے الفاظ کو. سننا، سنانا، سنانے والا، سننے والا. اس کلمے کی خاص اہمیت کیا. اور اگر تلاش کریں قرآن کی روشنی میں کہ سماعت کی کتنی قسمیں ہیں، تو سماعت کی انسانوں میں 3 قسمیں ہیں. ایک سماعت ہے بغیر فہم کے، ایک سماعت ہے فہم کے ساتھ، اور تیسری سماعت ہے فہم کے ساتھ اور اطاعت لیے ہوئے. تو کبھی انسان صرف سنتا ہے. چلیے آپ نے سنا تھا نا جب آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کے دادا حضور نے یا مسجد کے پیش نماز نے، اگر دادا کے تعلقات اچھے تھے پیش نماز صاحب سے، تو آپ کو گود میں اٹھا کر، پہلے تو اسپتالوں میں نہیں ہوتے تھے بچے، اب کہاں ہیں وہ تمام آداب، کہاں رہ گئے؟ اب نہ میتوں کے آداب رہے نہ مولود کے آداب رہے. اب تو خالی حساب کتاب موبائل کا رہ گیا کہ کسی طریقے سے اس کو ڈال دو فیس بک کے اوپر. میت کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہو گیا اور مولود کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہو گیا. اب میت تو مولود میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق صرف رہ گیا لباس کے رنگ کا. باقی بریانی یہاں بھی ہے، بریانی وہاں بھی. صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. اب تو مجلس عزا میں بھی میٹھا استعمال ہونے لگا. ارے کیا مولا کا ولیمہ کر رہے ہو؟ میٹھا کیوں؟ نمکین سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے کسی انسان کے لیے نیاز کا انتظام کیا تاکہ وہ پیٹ بھر سکے، اور جو ماتم کے بعد مولا پر گریا کے بعد اس کی بھوک میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو توانائی مل جائے. میٹھا کیوں؟ میٹھا زبان کی لذت ہے. مجھے بتائیں میرے ابا کی میت پہ میٹھا مانگیں گے آپ مجھ سے؟ بہرحال بات بیچ میں آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جس کو میٹھا کھلانا ہو 3 شعبان کو کھلائے، 10 محرم کو کیوں، ایام اعزاں میں کیوں؟ خوب کھلائیے، مگر موضوع اور مناسبت کے ساتھ. خیر بات سے بات کہاں نکل گئی. بات آپ کی خدمت میں ہو رہی تھی کہ کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت مولود کے لیے تھی. اور جب مولود سے اب بات کر رہے تھے تو مولود کے دائیں کان میں اذان یا داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ یہ سماعت تو تھی کہ فہم تھا؟ آپ اذان سمجھ رہے تھے اس وقت؟ آپ کو مجھے یاد کہاں کیا سمجھ رہے تھے. ہم تو بہت جلدی بھول جاتے ہیں.
تو وہ اذان و اقامت بھول گئے. چلیے آج دیکھ لیں, بچے سے پوچھ لیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ اکبر کے معنی کیا ہیں تو اللہ اکبر پڑھتے رہیے. جس سے پتہ نہ ہو کہ اشہدو کے معنی کیا ہیں تو پڑھتے رہیے. اس سے پتہ نہ ہو کہ محمد کون صلی اللہ علیہ وآلہ کون, علی ابن ابی طالب علیہ السلام, پڑھتے رہیے آپ. یہ صلاۃ کیا, حیا کیا, فلاح کیا, حیا کیا, خیر عمل کیا, حیا کیا, قد قامت الصلاۃ کیا, بچے کو بتائیں. سماعت تو ہے, فہم نہیں ہے. سماعت تو ہے, فہم نہیں ہے. خدا نے انسان کو سماعت اس وقت عطا کر دی جبکہ ابھی شکم مادر میں تھا. یہ اذان و اقامت تو بعد میں سنے گا, پہلے ہی خدا نے اس کو سننے والا بنا دیا ہے. اور ایسا سننے والا بنایا, ماں جو گنگناتی ہے بچہ سنتا ہے, ماں جو پڑھتی ہے بچہ سنتا ہے, ماں حسین کا نام لے تو بچہ سنتا ہے. اور جب بچپن سے پہلا لفظ حسین سنا ہو تو اسے حسین کا ترجمہ آئے کہ نہ آئے مگر حسین کے نام سے محبت تو آ جاتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. حسین نام کا ترجمہ آئے یا نہ آئے, بہت ساروں کو آج بھی نہیں آتا ہوگا. تو نہیں آتا, کوئی بات نہیں. ایک ہے سماعت بغیر فہم کے. تو اب عجیب بات ہے کہ اذان و اقامت دونوں کانوں میں الگ الگ کیوں ہیں؟ ایک کان میں دونوں ہو جاتے, کیا فرق پڑتا تھا؟ یا ابا حضور منہ کھولتے اندر بول دیتے کہ یہ دروازہ نہیں دل کا, دل کے دروازے یہ ہیں دونوں. اور یہ دونوں گیٹ رکھے کیوں گئے؟ ایک انٹری اور ایک ایگزٹ نہیں ہے. ایک کان سے سنو, یہ محاورہ پتہ نہیں آیا کہاں سے, میں اب تک اس کے روٹ تلاش کر رہا ہوں کہ یہ محاورہ آیا کہاں سے کہ ایک کان سے سنو ایک سے نکال دو. کیوں بھیا؟ دو سے سن کے دو سے نکالنا منع ہے کیا؟ یا جس سے سنیں اس سے ہی نکال دیں؟ کیا یہ بینڈ کیا ہوا ہے کہ یہ یہاں سے انٹری ہے یہاں سے ایگزٹ ہے, یہاں سے انٹری نہیں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ دونوں کان ہیں میرے, آپ کے پاس ہیں, لیکن دونوں میں اذان الگ اقامت الگ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ شریعت مقدسہ نے دو دروازے رکھے اور دونوں دروازے کھلتے ہیں دل کی طرف. تو اس سے پہلے کہ دنیا کچھ اور سنا دے, روح کی غذا پہنچاؤ غنا کے بجائے اذان و اقامت کی آواز میں. جیسے غنا سمجھ میں نہیں آتا مگر سن لیتا ہے انسان, سماعت تو ہے مگر فہم نہیں ہے, تو اذان و اقامت کیوں نہ سنے اگر سننا ہی ہو. کیا خدا کا احسان ہے کہ زبان کا تالو اٹھانے کا مسئلہ الگ, اور تہنیک اسے کہتے ہیں کہ کھجور کو منہ میں لے کر نرم کر کے یا خاک شفا فرات کا پانی لے کر بچے کے تلوے کے اوپر والے حصے پر ملا جاتا ہے تاکہ بچہ اسے جب لعاب اندر لے جائے اپنا تو اس کے اندر چلا جائے. یہ تہنیک ہے. اور اذان و اقامت کیا ہے؟ کہ یہ سنت رسول ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ کربلا کی خاک بھی چٹاؤ, اذان و اقامت بھی سناؤ. کیوں؟ کل کی بات یاد ہے کہ نمازی بنا دو, اذان و اقامت سنا کے غازی بنا دو, کربلا کی خاک چٹا. یا نمازی بنا دو, اذان و اقامت سنا کے, کربلا کی خاک چٹا کے اسے غازی بنا دو. پتہ چلا نمازی ہوتا ہی غازی ہے, فراری نمازی نہیں ہوتے.
تو فراریوں کی نمازوں میں مت جائیے، غازیوں کی نمازوں پر آئیے۔ اللہ اکبر۔ تو کبھی مصلی پر ہو تو غازی، میدان میں ہو تو نمازی۔ اس لیے میں بات سے بات ملا کر لفظ عباس کہوں سجاد کہوں بات تو برابر ہے۔ جو میدان کا غازی اسے عباس کہوں، مصلی کے ساجد کو سجاد کہوں، دونوں کے پالنے والے کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اما حق السمع امام کے الفاظ کیا ہیں، اور لفظ سماعت تک آپ کو پہنچاتے پہنچاتے کان کے بہت سارے مسائل ہیں۔ پروردگار نے کان ایسا بنایا کہ خیمہ لگا دیا باہر، یہ خیمہ ہے، اور خیمہ لگا کے اندر اس سوراخ کو رکھا الگ۔ اس سوراخ کو امام نے کن الفاظ میں یاد کیا؟ امام فرماتے ہیں انسان پہ تعجب، مولا کائنات کے الفاظ، انسان پہ تعجب کہ دیکھتا تو چربی سے ہے، بولتا گوشت کے ٹکڑے سے ہے، اور سنتا ہے ہڈی سے۔ اب یہاں چربی نہیں ہے، کیا خدا کی شان ہے۔ جس سے آنکھ بنائی اس سے کان نہیں بنایا، جس سے زبان بنائی اس سے کان نہیں بنایا۔ کان کا موضوع الگ ہے، اس کے 3 حصے۔ اب اگر کوئی ENT کے حوالے سے ماہر علم ہو تو الگ موضوع، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ 3 حصے کان کے، اور تینوں حصوں کے فنکشن الگ الگ، اتنا محفوظ بنایا کہ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو چلیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کلام سنائیے۔ امام علیہ السلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے کان کے اندر بھی پانی رکھا ہے۔ یہ پانی کی 2 قسمیں ہیں، ایک پانی باہر سیکیورٹی کے لیے ہے، ایک پانی کان کے آخری حصے میں آواز پہنچانے کے لیے ہے۔ پانی تو آنکھ کے اندر بھی ہوتا ہے، موضوع الگ ہے، آنکھ کا پانی الگ ہے، وہاں بھی 2 پانی الگ الگ، ظاہر الگ ہے، اندر کا پانی الگ ہے۔ کان کے پانی 2 قسم کے ہیں۔ امام فرماتے پہلا پانی وہ ہے جو کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے، عجیب بات ہے، منہ میں پانی ہے، اور ایسا پانی ہے کہ میں کہوں لیموں بڑا کھٹا ہے، آپ کی زبان پر لعاب آ گیا، لیمو چکھا نہیں مگر کھٹاس آ گئی۔ سوچئے اگر ذکر لیمو کے اندر کھٹاس آ سکتی ہے تو وہ کربلا والوں کی عظمت کو دیکھ کر شہادت کا ذائقہ کیوں نہیں آ سکتا؟ لیمو آپ نے چکھا تو نہیں؟ اللہ اکبر، اتنا کھٹا تھا، میں نے کہا میں لیمو نچوڑ رہا تھا اور آپ کے دانت آپس میں مس ہوئے، اگر جس سے آپ نے چکھ لیا ہو۔ تو یہاں کا پانی الگ ہے، یہاں کا پانی الگ، یہاں کا پانی الگ۔ یہ پانی کون سا کا؟ یہ کڑوا ہے، یہ نمکین ہے، یہ میٹھا ہے۔ کہ مولا کڑوا پانی کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے باہر خدا نے نہیں رکھا شٹر، کان کے اوپر غلاف نہیں ہے، کور نہیں ہے، اور رات میں سوتے تھے جب علاقوں میں، زمینوں میں، دیہاتوں میں، صحراؤں میں، تو کوئی چھوٹا موٹا کیڑا اگر چلتا ہوا کان کے خیمے میں داخل ہو جائے تو خدا نے نامحرم کے داخلے کے لیے سیکیورٹی میں پانی رکھا ہے، کہ جب کوئی اچھا آواز آئے تو کان کے لیے محرم ہے، اور اگر کیڑا چلتا ہوا آئے تو کان کے نامحرم ہے۔ تو خدا نے اس خیمے میں نامحرم کا داخلہ روکنے کے لیے اندر پانی کڑوا رکھا کہ جائے گا تو مر جائے گا، اس لیے جاتا ہی نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اور یہ انسان کی آنکھوں سے زیادہ افضل ہے کان. کیا مطلب؟ میں جب دیکھ رہا ہوں نا تو میں صرف سامنے دیکھ رہا ہوں. بہت سے بہت میں اطراف دو سائڈس کچھ دیکھ سکتا، مکمل نہیں. مکمل اسپیکر کہاں رکھا ہوا ہے؟ جب تک مڑوں گا نہیں، چہرے کے لحاظ سے دیکھوں گا نہیں، سامنے. تو بصارت میں محدودیت ہے، صرف سمت معین کو دیکھنا ممکن ہے. سماعت میں معین سمت نہیں ہے. یہاں سے آواز آئے تب بھی سن لیتا ہوں، یہاں سے آئے تب بھی سن لیتا ہوں، یہاں سے آئے تب بھی سن لیتا ہوں، یہاں سے آئے تب بھی سن لیتا ہوں، وہاں سے آئے یہاں سے آئے. تو 6 کی 6 سمتیں انسان کو بصارت میں معاونت نہیں کرتی ہیں مگر سماعت میں کرتی ہیں. تو سماعت کے فائدے بصارت کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اس لیے خدا نے ایک کے بجائے 2. اپنا صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے کانوں کو سنبھال کے رکھو. اور کان کی بات کرتے کرتے اس حد تک ہوا کہ لوگوں نے پیغمبر کو الزام دیا کہ یہ خالی سننے والا کان ہے. اذیت یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. اذیت پہنچانے کے لیے پیغمبر کو کہا گیا کہ یہ تو خالی کان ہے. کان کا مطلب کہ جو ہر ایک کی بات سن لیتا ہو. اسے عرب کے محاورے میں اذن کہا جاتا تھا. یہ سب کی سن لیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ غلام آ گیا اس کی بھی سن لی، کنیز اس کی بھی سن لی، کوئی نوکر آ گیا، کوئی صفائی کرنے والا سڑک کا جمعدار آ گیا، بھی سن لی. جو سب کی سنتا ہو اسے اذن کہتے ہیں. خدا نے ایسا حبیب بھیجا جو سب کی سنتا تھا. تو کافروں کا مزاج کیا ہے؟ چلیے میں مثال آسان کر لیتا ہوں. اب 22 گریڈ کا آفیسر، مجھے بتائیں ایمانداری سے، 22 گریڈ کا آفیسر لیول کا کوئی انسان کیا سنے گا اس کی جو چپڑاسی ہو، پیون ہو؟ نہیں سنے گا اس کی. ہاں ٹھیک ہے جو بات کرنا ہوں اسے کر لینا، وہ نہیں سنے گا. اللہ اکبر. انسان ہے، اس کے باوجود انسان کی سننے پہ تیار نہیں ہے. تو یہ مزاج عرب کا تھا کہ عرب کے رؤساء عرب کے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر نہ تو کھانا کھاتے تھے نہ ان کی بات ایسے سنتے تھے کہ جیسے کسی عرب کی بات سنتا ہو. نہیں، توہین تھی عرب کی. اس لیے تنگ آ کر جل کے کہا تھا کہ یہ رسول کیسا ہے، خالی کان بن گیا ہے. اللہ اکبر. سمجھیے عالمین میں اگر خدا نے اپنا حبیب اتارا تو اسے ایسا بنایا تو سب کی سنتا ہو. اگر حبیب سب کی سنتا ہے تو خدا سب کی کیوں نہ سنتا ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو خدا سب کی سنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سنتا سب کی زبان میں ہے، بولتا علی کی زبان میں ہے. خدا سنتا سب کی زبان میں ہے اور خدا کا نمبر کبھی بزی نہیں جاتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا خدا سنتا سب کی زبان میں. اور آئیے آج کی حد تک چوتھے امام کی ایک دعا سے. روز سوچتا ہوں کہ صحیفہ کاملہ سے دعا شروع کروں، لیکن میرا موضوع آگے بڑھا چلا جاتا ہے اور دعا کے ابتدا کا وقت نہیں آ پا رہا. بہرحال ایک چھوٹی دعا آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. امام مسجد حرام میں ہیں،
مکہ المکرمہ میں، اور مسجد حرام میں امام علیہ السلام خدا سے راز و نیاز کر رہے، فرماتے ہیں الہی نامت العیون وعلت النجوم وغلقت الملوک الدنیا ابوابها وأقامت عليها حراسها وبابك مفتوح للسائلين وأنت حي قيوم۔ امام فرماتے ہیں خدا سے بات کرتے ہوئے کہ اے پروردگار، آنکھیں بوجھل ہو گئیں نیند سے، رات کے تیسرے پہر میں عام طور پر لوگ سو جاتے، اور آپ کو تو پتہ ساری رات جاگنے والا بھی سحر کے وقت میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی۔ امام فرماتے ہیں پروردگار آنکھیں بند ہو گئیں اور ستاروں کی چمک اب ماند پڑ گئی۔ ابتدائی شب میں ستارے بہت چمکتے اور آخر شب میں ان کی ٹمٹماہٹ دور ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ فرماتے پروردگار دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر پہرے دار کھڑے کر دیے، تو وہ پروردگار ہے جو حی بھی اور قیوم بھی ہے، تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے سائلین کے۔ جئتک لتنظر الی، میں تیرے پاس چل کے آیا تاکہ تو مجھ پر ایک نگاہ کرم کر دے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ایک بات کرنا ہے، ہم کہتے ہیں کہیے بات کا نہیں مولانا، آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم بات آپ سے نہیں کر سکتے، آپ کو ایسا وقت دیں جس میں آپ تنہا ہم سے مل سکیں۔ تو میں پھر اس لحاظ سے جواب دیتا ہوں، سوچیے اگر آپ مجھ جیسے ایک حقیر انسان سے تنہائی میں وقت چاہتے ہو تو کتنا مشکل ہے وقت ملنا ایام عذاب۔ اور سوچیے جب پروردگار سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہے کتنا آسان ہے وقت ملنا۔ امام فرماتے کہ دنیا کے بادشاہوں نے دروازے بند کر کے اس پہ پہرے دار کھڑے کر دیے، لیکن پروردگار تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے مانگنے والوں کے لیے، تو ایسا زندہ ہے، ایسا پائندہ ہے، اور میں تیرے پاس چل کے اس لیے آیا میرے پروردگار تاکہ تو مجھ پر ایک نگاہ رحمت کر دے۔ امام علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، رونے والوں، یہ رات کا وقت تھا جو امام کے مناجات میں امام کو مسجد حرام میں اس حالت میں دیکھا گیا۔ دل چاہتا ہے آپ کی خدمت میں امام کا مشکل ترین وہ عمل بیان کروں۔ کون سا مشکل کام تھا میرے مولا کا؟ اتنا مشکل کام کسی اور سے لیا نہیں گیا، اتنا مشکل کام چوتھے امام سے لیا گیا۔ رونے والوں پھر جملہ یاد رکھنا، کربلا میں سرکار سید الشہداء نے لاشیں تو اٹھائے تھے مگر لاشیں دفنائے نہیں تھے۔ ہاں ایک لاش دفنائی تھی اور اس کے بعد اس لاش کو بھی نکال کے سر کاٹ لیا گیا، اس لیے کہ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ کربلا میں کوئی بھی شہید ایک سے زیادہ مرتبہ شہید نہیں ہوا، لیکن ہائے حسین کا ننھا سا پسر جسے کربلا میں 3 دفعہ شہید کیا گیا، ایک مرتبہ تیرے سے شعبہ سے شہید ہوا، دوسری مرتبہ نیزہ کلیجے میں مارا گیا، تیسری مرتبہ خنجر نکال کے ننھے سے سر کو تن
سے جدا کیا گیا۔ کوئی بھی شہید کربلا ایک سے زیادہ مرتبہ شہید نہ ہوا۔ اجرکم علی اللہ، رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، پرسہ دینے آئے ہو اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں۔ چلو کربلا میں 13 محرم تھی، سن 61 ہجری ہے، ایسے میں بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں ہیں جو 13 محرم کو پانی بھرنے کے لیے فرات کے کنارے آئی ہیں۔ میرے امام نے الگ مردوں کو جمع کیوں کیا تھا، عورتوں کو الگ جمع کیوں کر کے فرمایا تھا، بچوں کو الگ جمع کیوں کیا تھا، یہ بات سمجھ میں اب آ رہی تھی۔ جب 13 محرم کو عورتیں آئی ہیں ہاتھوں میں پانی کے برتن لیے ہوئے فرات کے کنارے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو پانی بھر کے عام زندگی کا آغاز کیا جائے، جیسے ہی مقتل کے قریب پہنچی ہاتھوں سے برتن چھوٹ کے زمین پہ گر گئے۔ غربت لاش حسین عورتوں سے برداشت نہ ہو سکی، کیا منظر تھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، پرندے چاروں طرف جمع تھے۔ ارے کوئی پرندہ اپنے پروں کو مس کرتا تھا، کوئی اپنے چہرے کو مس کرتا تھا۔ ایسے میں بدحواس ہو کر بجائے پانی بھرنے کے الٹے قدموں سے پلٹ کر آئی ہیں خیام اپنے علاقے میں، اور آنے کے بعد اپنے مردوں سے کہا جب تو تم نے ساتھ نہیں دیا، جب زہرا کا لال تمہیں پکارتا رہ گیا، اب تو اٹھو، کم از کم لاشیں تو دفن کر دو۔ کہتے ہیں بنی اسد کے مردوں نے بہانے کرنے شروع کر دیے، ہم کیسے جائیں گے، کیسے دفن کریں گے، ہمیں خطرہ ہے کہیں لشکر یزید کا دستہ کوئی معین ہو نہ ہو اس علاقے میں، ہمیں مشکل نہ پیش آ جائے۔ عورتوں نے جب مردوں کی کمزوری کو دیکھا عجیب تھا، ایک مرتبہ کا اچھا تم بیٹھ جاؤ، ہمیں یہ کدال اور بیلچے دے دو، ہمیں اجازت دے دو کہ ہم زہرا کے لال کے جسم کو تو دفن کر کے آئے۔ مردوں کو غیرت آ گئی، اٹھے آئے میدان کربلا کی طرف۔ رونے والوں اب پریشانی یہ تھی کہ لاشیں دفن کس ترتیب سے کیے جائیں، میدان کربلا میں لاشیں الگ الگ انداز سے پڑے تھے۔ ایسے میں سب سے پہلے چاہا کہ مولا حسین کی لاش کو اٹھائیں، چٹائی بچھائی تھی، چاہتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے بدن کے ٹکڑے اٹھا کے چٹائی پہ رکھیں، لیکن ان کے ہاتھوں میں لگتا تھا جان نہ رہی، ارے نہ اٹھا سکے، حتیٰ کہ کٹے ہوئے ہاتھ کو بھی، کٹی ہوئی انگلی کو بھی جمع نہ کر سکے۔ ایسے میں حیران و پریشان تھے کہ ایسا مسئلہ ہوا کیا ہے کہ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ ابھی پریشان کھڑے تھے کہ دور سے کسی ناقے سوار کو کربلا میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یہ جلدی سے ٹیلے کی اوٹ میں چلے گئے، پتہ نہیں کون آتا ہے، مخبر نہ آ گیا ہو۔ دیکھا چھپ کر کے آنے والا کربلا کے مقتل میں داخل ہوا، اور جیسے ہی مقتل میں آیا اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، آگے بڑھا، سر جھکا کر کمر کی حد تک کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ باہر نکل آئے کہ کوئی مخالف نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مولا کا چاہنے والا ہوگا۔ آنے والا چلتا ہوا قریب آیا، ان افراد کو جمع دیکھا ٹیلے کے پیچھے سے نکلتے ہوئے، پوچھا تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ سلام اور دعا کے بعد پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم ایسے ہی کربلا میں آئے تھے، کہ سچ بتاؤ کیا کرنے آئے تھے؟ کہنے لگے سچ تو یہ ہے کہ ہم لاشوں کو دفن کرنے آئے تھے۔ آنے والے نے کہا میں اسی لیے تو آیا کہ تمہاری امداد کروں گا۔ کہنے
کہنے لگے ہمیں بڑی مشکل آ گئی ہے، مشکل یہ آ گئی کہ ہم سارے قبیلے کے جوان جمع ہیں مگر ایک لاش حسین کے ٹکڑے اٹھائے نہیں جا رہے، چٹائی بھی رکھی ہے، ارے کدال اور بیلچے بھی رکھے ہیں مگر لاش اٹھائی نہیں جا رہی۔ آنے والے نے کہا اچھا تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم اکیلے اٹھائیں گے۔ سب نے کہا آپ سے اٹھانا ممکن نہیں ہے، یہ بڑا خاص وزن اس کے اندر ہے، نہیں اٹھائی جا رہی ہے، آپ تو کمزور اور بیمار دکھائی دیتے ہیں۔ آنے والے نے کہا تم ہاتھ نہ لگاؤ، میں اکیلا اٹھا لوں گا۔ آئے کیسے اٹھائے ٹکڑے بدن کے، رونے والوں کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، خدا کسی یتیم کو اس کے باپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کا امتحان نہ لے۔ کبھی کٹی ہوئی انگلی کو اٹھایا، ہائے حسین، کبھی کٹے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا، کبھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو اٹھایا، ہائے چٹائی پہ ٹکڑے رکھتے چلے گئے، روتے جاتے تھے، بار بار فریاد کرتے تھے۔ امام علیہ السلام کی لاش کو چٹائی پر رکھ چکے اور چٹائی کو اب اٹھانا ہے۔ امام علیہ السلام نے مٹی کو ہٹانا شروع کیا، نہ کدال چاہیے نہ بیلچا چاہیے، جیسے ہی اوپر کی ریت کو ہٹایا گیا اندر قبر ایسے تیار تھی جیسے امیر المومنین کی قبر تیار تھی۔ ارے ہٹایا مٹی کو، اٹھایا چٹائی کو، اٹھا کے لحد میں رکھا، روتے جاتے تھے۔ قبیلے بنی اسد کے مردوں نے ایک مرتبہ اس جوان کے قدموں سے لپٹ کر کہا یہ تو بتا دو کون ہو، ہم سے نہ اٹھائی گئی لاش حسین، تم نے اکیلے اٹھائی ہے لاش حسین۔ فرمایا انا یتیم الحسین، ارے میں حسین کا بیٹا سید سجاد۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار فرش عزا پہ آنے والے ہر ماتمدار کی جو حاجات ہیں انہیں پورا فرما۔ امام سید سجاد علیہ السلام کا واسطہ پروردگار ہمارے کانوں کو اس قابل بنا دے، اس قابل بنا دے جن کانوں میں اذان و اقامت سنائی گئی، جن کانوں میں ہماری ماؤں نے حسین کا نوحہ اور ماتم سنایا ہے، ان کانوں کو اس قابل بنا دے جب حسین کا بیٹا آواز بلند کرے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا خون حسین کے انتقام کے لیے، تو خدایا ہم اپنے امام کی آواز سن سکیں۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام تر مشکلات و پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ خاص طور سے پروردگار جو اسیر ہیں اور لاپتہ عزادار ہیں ان کی بازیابی کے اسباب فراہم فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ دعائے صحت کی التماس خاص طور سے سید شریف الحسن، سیدہ روبینہ حسین، سیدہ نرگس زیدی، نورین زیدی، نسیم بانو، پروردگار ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ اور سورہ فاتحہ کی التماس سید نفیس الحسن، انیس الحسن، ظہیر الحسن، رئیس الحسن، شفیق الحسن، عبید الحسن اور اسحاق علی، ان تمام کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اور یہاں جو موجود ہیں علامہ سید ابن حسن رضوی جاجوی علی اللہ مقامہ کہ جو اس کے قائم کرنے والی شخصیت ہیں، ان کو یاد فرماتے ہوئے سن فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماتم حسین